اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین، سامعین، برادران و خواہران، طلاب و طالبات، ہمارے درس تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت اس سلسلے کی جو 11ویں امام کے سلسلے میں سے بیان کی جا رہی تھی، آخری کڑی ہے، اور میں نے بہت مختصر کیا۔ 8ویں امام کا درس 11 قسطوں میں ہوا، 9ویں اور 10ویں کا 9 قسطوں میں، لیکن اس درس کو میں نے 7 قسطوں میں سمیٹ دیا، وقت کی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے سیمسٹر میں، اور مجھے اب امام زمانہ کا تذکرہ کرنے کے لیے کچھ وقت بچانا ضروری ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں آخری درس کے عنوان سے امام حسن عسکری کے 11ویں امام کے کچھ اقوال زرعی پیش کرنے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، من التواضع السلام علی کل من تمر بہ والجلوس دون اشرف المجلس۔ تواضع میں سے یہ بات ہے، تواضع کی علامتوں میں سے ہے، انکساری میں سے ہے کہ تم جس کے پاس سے گزرو اس کو سلام کرو، اور کہاں بیٹھو؟ صدر مجلس سے دور ہٹ کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب کسی مجلس میں، نشست میں، محفل میں آتے ہیں تو مجمع چیر کر کے، چھلانگ لگا کے ایک دوسرے کے اوپر سے کندھے سے اپنا پیر گزارتے ہوئے آگے جا کے بیٹھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، تواضع یہ نہیں ہے کہ تم آگے جانے کی کوشش کرو، تواضع یہ ہے کہ نشست میں، محفل میں، مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، اور صدر محفل میں جانے کی کوشش نہ کرو۔ اور تواضع میں سے یہ ہے کہ سلام کرو اس کے پاس، جس کے پاس سے گزرو۔ آداب اسلامی میں سے بھی یہ ہے کہ جو گزر رہا ہو وہ سلام کرے گا ٹھہرے ہوئے انسان کے پاس، جو بزم میں داخل ہو رہا ہے وہ سلام کرے گا ان لوگوں کو جو بزم میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آداب سلام کے لیے الگ سے ایک درس کی ضرورت ہے، جس سے ابھی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام کی دوسری حدیث میں بس جلدی 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور ان حدیثوں کو انشاءاللہ آپ سب امید کرتا ہوں یاد کیجیے گا، اپنی کاپیوں میں نوٹ کیجیے گا اور اسے حفظ کریے گا، اور اگر امتحان دینا ہوا آپ کو تو اس امتحان میں اس حدیث کو ترجمے کے ساتھ لکھنا پڑ سکتا ہے۔ اور الناس من وقف عند الشبہۃ وأعبد الناس من اقام علی الفرائض۔ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، باورع اور پرہیزگار وہ انسان ہے جو شبہے کے وقت توقف سے کام کرے۔ جب حقیقت امر روشن نہ ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرے۔ غلط فیصلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان وہاں پہ توقف کر لے۔ باطل غلط اس انسان کو کہ جو غلط نہیں ہے، غلط کہنے سے پرہیز کرے۔ حقیقت نہیں پتہ ہو تو نظر دینے سے پرہیز کرے، توقف کر لے تو بہتر ہے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے کہ جو فرائض کا اقامہ کرے، جو فرائض کی ادائیگی کرے۔ جو انسان اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، واجبات سے لاپرواہ ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ عبادت گزار کہے جانے کے مستحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسے ہم سب کو ہر لمحہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، حالانکہ اکثریت اس حدیث کو ذہن میں نہیں رکھتی ہے۔ یہ حدیث وہ ہے کہ جو امام امیر المومنین کی ایک حدیث کو بھی منعکس کر رہی ہے۔ یہ حدیث سب کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے، بہت قیمتی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں، قلب الاحمق فی فمہ وفم الحکیم فی قلبہ۔ جو احمق اور بیوقوف ہوتا ہے اس کا قلب اس کے منہ میں ہوتا ہے، اس کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے۔ وفم الحکیم فی قلبہ، اور جو حکیم ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، اس کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف جو ہوتا ہے پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ مولا کائنات نے اس سے مشابہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، لسان الاحمق لسان العاقل وراء قلبے و قلب الاحمق وراء لسانے۔ یہ مفہوم میں نے نقل کیا ہے، نقل بالمفہوم۔ ایسی حدیثیں مولا کائنات کے دوسرے اماموں کی اور بھی ہیں کہ جو احمق ہوتا ہے اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا دل زبان کے
جو احمق ہوتا ہے اس کی زبان سامنے ہوتی ہے، اس کا دل پیچھے ہوتا ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے اس کا دل سامنے ہوتا ہے، زبان پیچھے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جو بیوقوف ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ اردو میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہر بات میں بڑبڑ کرنے، فالتو کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان تأمل سے کام لے، کم سخن انسان رہے وہ زیادہ حکیم مانا جاتا ہے بنسبت ایسے انسان کے جو بے مورد اور بے موقع بولتا رہتا ہے۔ زبان کو انسان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اللسان راس کل خطیہ، زبان ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا ہے وہ برائیوں سے اپنے کو بچا نہیں پاتا ہے۔ امام حسن عسکری کا ایک جملہ اور ہے لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض، تمہارا وہ رزق کہ جس کی ضمانت اللہ نے لے لی ہے، اس رزق کے چکر میں عمل مفروض تم سے چھوٹ نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رزق کے پیچھے اپنے کو اتنا بھاگانے اور دوڑانے لگو کہ عمل مفروض سے تم محروم ہو جاؤ، نماز نہ پڑھ پاؤ، روزے نہ رکھ پاؤ، حج نہ کر پاؤ، دوسرے اچھے کام نہ کر پاؤ، ماں باپ کی خدمت نہ کر پاؤ۔ رزق کے لیے کوشش کرنا ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، مگر رزق کے پیچھے، رزق کے حصول کے پیچھے اتنا انسان پاگل نہ ہو جائے کہ عبادتوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ عبادتیں رزق کے اضافے کا اور برکت کا سبب بنتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں لیسا من الادب اظہار الفرح عند المحزون، امام فرماتے ہیں کہ یہ آداب اسلامی کے خلاف ہے کہ انسان کسی غمزدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرے۔ ادب میں سے نہیں ہے یہ بات کہ اظہار فرح کرے عند المحزون، محزون کے سامنے۔ جب انسان اسی لیے کہتے ہیں انسان قبرستان جائے، خدا نخواستہ کسی کے مٹی ہو جائے، میت ہو جائے، مجلس میں جائے تو انسان اپنے دانتوں کو باہر نہ نکالے، خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اگر انسان کو عام طور پہ لوگ غم زدہ باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے آپ سے نہ کہہ پائیں مگر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ انسان تعزیت پیش کرنے آیا تھا، دو جملے فارمیلٹی کے کہہ کے پھر ہنسی مذاق مشغول ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قبرستان میں اور اس گھر میں کہ جہاں میت رکھی ہو انسان باتیں زیادہ نہ کرے، دعائیں پڑھے، تعزیتی جملات پڑھے، انا للہ پڑھے، کل نفس ذائقۃ الموت پڑھے، سورہ یاسین پڑھے اور دوسرے دعائیہ کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک بہت دلچسپ حدیث ہے سب کو درس دینے کے لیے، من وعظ اخاہ سرا فقد زانہ ومن وعظہ علانیۃ فقد شانہ، جو اپنے بھائی کی نصیحت خاموشی سے، خلوت میں، اکیلے میں اور تنہائی میں چپکے سے کرتا ہے، گویا وہ اپنے بھائی کو زینت عطا کرتا ہے۔ اس کا بھائی اور بھائی سے مراد سگا بھائی ہو یا مرد مومن ہو، برادر ایمانی ہو، کوئی بھی ہو، اپنے بھائی کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، کسی مرد مومن کو، مسلمان کو، شیعہ کو، چاہنے والے کو، امام کے غلطی کرتا ہوا تو اس کی نصیحت کرے، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے ٹوکے نہیں، اس لیے کہ جس نے لوگوں نصیحت کی خاموشی سے اس نے گویا اسے زینت بخشی، اور جس نے واعظ کیا علاناً شور مچا کر کے گویا اس نے توہین کی۔ تو دیکھیے ایک عام، آپ ماشاءاللہ ہمارے مخاطبین اکثر وہ ہیں جو طلاب و طالبات ہیں، آپ ممبروں پہ بیٹھیں گے یا بیٹھیں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ممبروں پہ بیٹھنا، محراب سے گفتگو کرنا، وہاں تو علنی اور ایک عام گفتگو ہو رہی ہے، وہاں تو علنی گفتگو کرنا ہی ہے، عام جو سب کے سامنے بولنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے خلاف چلی جائے وہ بات مگر آپ کو عام، لیکن ہاں جب آپ کسی فرد کی نصیحت کریں تو پھر خیال کریں، کوشش کریں جہاں بہت لازم نہ ہو وہاں پر اس کو اکیلے میں سمجھائیں تاکہ اس کو سبکی کا احساس نہ ہو، اہانت کا سامنا نہ ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت سی حدیثیں اور بھی ہیں، مگر ایک حدیث جو زینت احادیث امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس حدیث کو میں آخر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث عام طور پہ ہم لوگ ایام اعزا میں اور وہ بھی اربعین کے زمانے میں پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مومنوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے علامت المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، 5 نشانیاں ہیں،
5 سائنس ہیں مومن کے، 5 علامتیں کیا کیا ہیں؟ صلاۃ 51 دن میں 51 رکعت نماز مومن پڑھتا ہے، یعنی 34 رکعت وہ ہے کہ جو مستحب ہے، 17 رکعت وہ ہے جو واجب ہے، نماز شب 11 رکعت اور باقی جو ہے وہ جو نوافل ہیں، یہ سب ملا کر کے 34 رکعت مستحبات اور 51 رکعت واجبات، یہ سب ملا کر کے جو پڑھتا ہو، امام کہتے ہیں اگر میرا چاہنے والا ہے، مومن ہے، تو اس مومن کی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز دن میں پڑھتا ہو، ورنہ پھر انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ وزیارت الاربعین، اور 40 میں زیارت پڑھے، زیارت امام حسین کے لیے جائے، اسی لیے 40 میں چونکہ بہت سے معصوموں اور علماء کی تاکیدات ہیں، لہٰذا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 40 میں جانا پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ شرف ہے 40 میں روز عرفہ کربلا ہونا، تو 40 کی زیارت جو نہیں جا سکتا ہے وہ اپنے گھر سے زیارت 40 پڑھے، یہ اماموں کی تاکیدات ہیں۔ والتختم بالیمین، مومن کی تیسری علامت کیا ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، مومن کی علامت ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، امام چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، انگوٹھی پہننا داہنے ہاتھ میں ثواب ہے، مثلا عقیق کی انگوٹھی پہننے کے بعد انسان سامنے کر لے قنوت کے وقت دعا کرے تو دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے والتعفیر بالجبین، کہ جب سجدے میں جائے تو خاک پر اپنی پیشانی کو رکھے، مثلا ہمارے لیے خاک شفا سب سے بہتر، سب سے مقدس خاک ہے، اس لیے ہم سجدگاہ اپنی جانمازوں میں رکھتے ہیں۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو پھر بلند آواز سے کہے، یہی وجہ ہے کہ جو اخفاتی نمازیں ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چاہے پہلی رکعت ہو چاہے دوسری رکعت ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے عصر کی نماز ہو، یہ بسم اللہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے، اور یہ علامات مومن میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی امام کی کچھ حدیثیں ہیں، مگر حدیث کے باب میں اس سے زیادہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ درس اخلاق نہیں ہے، درس تاریخ ہے، وہ تو میں نے ضمناً عرض کر دیا امام کی کچھ حدیثوں کو، چونکہ جو تاریخ ائمہ لکھتے ہیں وہ امام کے اقوال بھی لکھتے ہیں، اسی باب میں جو تاریخ ائمہ بیان کر رہا ہے وہ ضمناً اقوال امام کو بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ بحول و قوہ ربانی، آج ہمارا درس تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ پر مشتمل بھی یہ سلسلہ مکمل ہوا، اور اب انشاءاللہ پروردگار عالم کی مدد انشاءاللہ شامل حال رہی تو آئندہ درس سے قطب عالم امکان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے کچھ باتیں بیان ہوں گی، اور وہ درس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔